السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ اس وقت فلسطین کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، وہاں پر جنگ کا سما چھایا ہوا ہے۔ ماں اپنے بچوں کو قربان ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے اور باپ اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کے جنازے کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر طرف دہشت اور خاموشی کا سما چھایا ہوا ہے اور دن بدن اس پاک سرزمین یعنی فلسطین کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں جو قربانیاں دینے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ ہی اس سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس سرزمین میں آخر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں اور دن بدن اپنے سر قلم کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ دوستوں، تو آج میں آپ کو فلسطین کے بارے میں ایسی 10 خصوصیات کا بتاؤں گا جن کے بارے میں آج سے پہلے شاید ہی آپ نے کبھی سنا ہو۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستوں، اب ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے میں آپ کو فلسطین کی خصوصیات سے آگاہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے سکونت رہا ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ انبیاء کرام کا نزول ہوا، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین میں انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں بستی ہیں۔ نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی، یعنی یہاں پر ایک ایسی حکومت کا تخت تھا جو شاید ہی کبھی کسی نے دیکھا اور شاید ہی اس کے بعد کبھی کوئی ایسا تخت وجود میں آیا۔ نمبر 3، دوستوں، آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کی گفتگو کا واقعہ تو سنا ہوگا۔ یہ قصہ بھی فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا تھا، جو اسقلان کے قریب واقع ہے۔ اس گفتگو میں حضرت سلیمان علیہ السلام ایک چونٹیوں کے سردار سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں اپنی رحم دلی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے اور قرآن مجید میں بھی اس واقعے کا ذکر سورۃ النمل میں آیا ہے۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم بنی اسرائیل سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائیں، اور اس سرزمین یعنی فلسطین کو اس لیے مقدس کہا گیا تھا کیونکہ یہ شرک سے پاک ہے۔ نمبر 5، حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ بھی یہیں پر موجود ہے۔ نمبر 6، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش بھی فلسطین ہی ہے، اس لیے فلسطین عیسائیوں کے لیے بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا مسلمانوں کے لیے۔ نمبر 7، جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول بھی فلسطین میں ہی ہوگا۔ نمبر 8، قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینار پر اتریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دجال دنیا میں ہر طرف اپنا قہر ڈھا رہا ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 9، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمانوں میں لے جانے سے پہلے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس لے جایا گیا، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کی۔ اس طرح بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا اور پھر یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ براق میں سوار ہو کر سدرۃ المنتہا تک گئے۔ نمبر 10، سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایک بہادر حکمران اور سپہ سالار تھے، انہوں نے فلسطین کو جمعے کے دن فتح کیا اور جب تک یہ حیات تھے کوئی بھی انگریز فلسطین پر قابض نہ ہو سکا۔ تو دوستوں، یہ تھی فلسطین کی نمایاں خصوصیات، جس کی بنا پر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فلسطین کی سرزمین ہمارے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے۔